امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گیم آف فارچون۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ روزگر سے محبت کرتی ہے جسے ملک بدری کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگر اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگر ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے آفیشلی طور پر پرپوز کرے گا اور پھر آخرکار ان کی شادی کا حقیقی مہم جوئی شروع ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ادا کی تمام خواب اور امیدیں تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے روزگر نے ان کی شادی کی 30ویں سالگرہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 7، لو لاجک ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتا ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، ہائیڈ می۔ میتے اور ناز جو امیر اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 5، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالث آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹب میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 4، لو از ان دا ایئر۔ ادا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ادا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 3، 3 سسٹرز۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پوری اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔
ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 2، مسز فضیلت اینڈ ہر ڈاٹرز۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد مسز فضیلت اور ان کی 2 بیٹیاں استنبول میں معمولی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ فضیلت امیر بننے کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ اپنے غصے اور مصائب کو دور کرنے کے لیے پرعزم، وہ اپنی بیٹیوں کو پیسے اور شہرت کے راستے پر استعمال کرتی ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ایک دن مشہور ہو جائے گی۔ فضیلت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اے جے کو جگہ جگہ گھسیٹتی ہے۔ اس سفر میں ان کا سامنا امیر اور معزز ایگے مین خاندان سے ہوا، جو استنبول کے پانی کے کنارے کی ایک حویلی میں مقیم ہے۔ ایگے مین خاندان کی زندگی میں ان کا داخلہ نہ صرف اے جے کی بلکہ اس کی بڑی بہن خازان کی زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کیا فضیلت مطمئن ہو سکے گی؟ نمبر 1، ڈے ڈریمر۔ سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے، تو وہ نوکری کی درخواست دے گی اور اس کے بعد واقعات شروع ہوں گے۔ میگزین کے باس عزیز کے 2 بیٹے ہیں، جان اور ایمرے۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے، تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔